السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس اسٹوری چینل۔ کہانی دہشت گرد کی 28ویں قسط پیش خدمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بابا صاحب نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس فون پر ہونے والی تمام گفتگو انٹیلیجنس والوں کے علم میں ہوتی ہے بابا صاحب، اور آپ جانتے ہیں کہ اس فون پر کس نوعیت کی بات چیت ہوتی ہے۔ رخسانہ سے عام ورکر تو بات کرنے کی ہمت ہی نہیں کر پاتا۔ اب آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ ہمارے راز کس طرح افشاں ہو رہے ہیں، اور کارروائی سے پہلے ہی پولیس والے کارکن پر کس طرح گرفت حاصل کر لیتے ہیں۔ بابا صاحب، ابھی اس ملک کی پولیس اس قابل نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے ساتھیوں کو کارروائی کرنے سے پہلے ہی پکڑ لے۔ نہ ہی ہماری تربیت کا معیار اتنا گھٹیا ہے کہ ہم کام کرنے سے پہلے ہی پولیس کے ہتھے چڑھ جائیں۔ یہ تو کوئی گھر کا بیٹی ہے جو ہماری لنکا ڈھانے پر تلا ہوا ہے۔ پرویز بھائی نے دوران گفتگو ایک مرتبہ بھی عارف میاں کی طرف نہیں دیکھا، اور اس بات سے اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ اس نے بڑی ہمت سے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا تھا۔ اچانک ہی ایک خیال بجلی کے گوندے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ پرویز بھائی اور رخسانہ ایک دوسرے کے لیے نیک جذبات نہیں رکھتے۔ جہاں پرویز بھائی کو اس بات کا غصہ رہتا تھا کہ رخسانہ نے بابا صاحب کا قرب حاصل کر رکھا ہے اور ان کے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوئی ہے، وہاں رخسانہ کو یہ غم کھائی جاتا تھا تنظیم کے نام پر روز لاکھوں روپے بزور طاقت بڑے بڑے سیٹھوں سے حاصل کر کے پرویز بھائی اکیلا ہی ہڑپ کر جاتا تھا۔ اور ایک دو مرتبہ اس نے اشارے کنائی سے بابا صاحب کے کانوں تک یہ شکایت پہنچانے کی کوشش بھی کی تھی۔ بابا صاحب نے اس کا کچھ خاص اثر قبول نہیں کیا تھا۔ کیا یہ شخص اتنا بااثر ہے کہ بابا صاحب بھی اس کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرنے لگا ہے؟ چند روز پہلے ہی اس نے عارف میاں کے ساتھ دوران گفتگو یہ اندیہ ظاہر کیا تھا۔ عارف میاں کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ پرویز بھائی نے اس کے انداز کے برعکس ابھی تک اسے مشتبہ نہیں گردانا۔ شاید اس نے یہ ڈرامہ ہی رخسانہ کو ذلیل کرنے کے لیے رچایا تھا۔ ان دونوں کو ہی آپس میں کیوں نہ ٹکرا دیا جائے، اس نے سوچا، اور دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ پرویز بھائی، میں خود کو اس قابل تو نہیں سمجھتا کہ آپ سے کوئی سوال کرنے کی ہمت کروں، لیکن معاملہ چونکہ تنظیم کا ہے جس کی بقا کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس مسئلے کو ہم اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں۔ مجھے آپ سے پہلی بات تو یہی پوچھنا ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات کب آئی؟ اس نے حلق میں تھوک نکلتے ہوئے ہوا میں پہلا تیر چلایا۔ 2-3 روز پہلے ہمارے ایک خصوصی سورس نے بتایا کہ انٹیلیجنس والے ہماری بڑی اہم گفتگو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ پرویز بھائی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ عارف میاں کے لیے یہاں صرف اس بات کی اہمیت تھی کہ کہیں بابا صاحب اس کی بات کا برا نہ مانے، اور اس نے بابا صاحب کے چہرے سے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ انہوں نے اس کی حرکت کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ظاہر ہے آپ نے 2-3 روز یہی جاننے کی کوشش کی ہوگی کہ ہمارے ہاں کس طرح سے یہ راز ہم باہر جا رہے ہیں۔ اس نے اگلا سوال داغا۔ ہاں، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ انٹیلیجنس والوں نے ضرور مس رخسانہ کے فون میں کوئی خفیہ آلہ نصب کر دیا ہے، کیونکہ ہم لوگ اپنے ٹیلی فونوں کی اس نوعیت کی بکنگ اپنے ذرائع سے مہینے میں 1-2 مرتبہ کرواتے رہتے ہیں۔ ہمارے فون تو نہیں ہو رہے، پرویز بھائی نے چڑھ کر جواب دیا۔ پرویز بھائی، اگر آپ برا نہ مانیں اور میری نیت پر شک نہ کریں تو میں پھر یا کسی اور پر شک کیوں نہ کیا، ہم لوگ بھی اپنے فون کبھی چیک نہیں کرواتے۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس سوال پر رخسانہ کے چہرے پر زندگی دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ میں بتاتی ہوں، کیونکہ پرویز بھائی ایک عرصے سے مجھے بابا صاحب کی نظر میں گرانے پر تلے ہوئے ہیں، اور اپنے اس مقصد میں انہیں اب بھی کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ اس کے اس سوال کا جواب پرویز بھائی کی بجائے رخسانہ نے دیا تھا۔ پرویز بھائی، اگر آپ میں ہمت ہے تو کھل کر مجھ پر الزام لگائیں، جس کے بعد ہی میں کوئی وضاحت کروں گی۔ اس نے پرویز بھائی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، دیکھیے بابا صاحب، اس رخسانہ زیادتی کر رہی ہیں، میں نے ان پر کوئی الزام نہیں لگایا۔ پرویز بھائی، یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ مہربانی میرے فون پر آپ ہی نے فرما دی ہو۔ اس نے پرویز بھائی کی بات کاٹتے ہوئے دوبارہ طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس بات کا علم سب ہی کو تھا کہ بابا صاحب کے سامنے اس قسم کی گفتگو بے باکی سے صرف رخسانہ ہی کر سکتی ہے۔ پرویز بھائی کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ مس رخسانہ کا گلا ہی دبا دے۔ بابا صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں اس نے میری بھائی، تم لوگوں نے کیا ہنگامہ مچا رکھا ہے؟ تمہیں اس سنگینی کا احساس نہیں ہو رہا جو بے وقوفوں کی طرح آپس میں الجھنے لگے ہو؟ یہ وقت ان باتوں کا نہیں۔ پرویز بھائی، ڈھونڈو، اسے ڈھونڈو جس نے یہ حرکت کی ہے، اس کا کھوج لگاؤ۔ زمین کی 7ویں تہہ میں بھی چھپا ہے تو اسے باہر نکالو۔ میں خود اس کے جسم سے چمڑی الگ کروں گا، ہاں میں خود کروں گا۔ اور ایک بات اور کان کھول کر سن لو، مجھے 2-3 روز میں اس بات کا علم ہو جائے گا کہ ہماری آستین میں کون سا
سانپ چھپا ہے، پھر اس کے لیے سزا کا تعین بھی میں خود کروں گا۔ پرویز بھائی تحریک کے تمام عہدیداروں کے فون چیک کروائے، فوراً آج شام سے یہ کام ہو جانا چاہیے۔ بہر صورت آج شام سے پہلے بابا صاحب نے خود مداخلت کر کے اس معاملے کو روکا، شاید وہ ان دونوں کی آپس کی دشمنی کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اسے احساس تھا کہ پرویز بھائی اور رخسانہ آپس میں ٹکرا جائیں گے، اسے بہر صورت ان دونوں کے درمیان دیوار بننا تھا تاکہ اس طوفان کو روک کے رکھے۔ یہ دونوں آپس میں ٹکرا جاتے تو سب کچھ ملیا میٹ ہو جانے کا خطرہ موجود تھا۔ بابا صاحب کو احساس تھا کہ سیکورٹی ایجنسی کا نیا چیف کتنا ہوشیار آدمی ہے، عین ممکن ہے اس نے ان دونوں کو آپس میں لڑانے کے لیے یہ سازش تیار کی ہو، جو پہلے رخسانہ کے فون میں گیجٹ فٹ کروایا، پھر پرویز بھائی کے ذریعے اسے برآمد بھی کروا دیا۔ بابا صاحب پرلے درجے کا مکار آدمی تھا، اسے غصہ آتا تھا لیکن وہ غصے میں اپنا نقصان کروانے کا قائل نہیں تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ بننے بھائی کی موت کے بعد سے کچھ لوگوں نے ایئرپورٹ سے نکالنے شروع کیے تھے۔ عین ممکن تھا کہ مستقبل میں یہ لوگ ان کی برابری کے دعوے دار ہوتے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ تنظیم میں اپنی اہمیت منوانے کے چکر میں لوٹیا ہی ڈبو دیتے۔ یہ سب اس کے ہاتھوں کے تراشے صنم تھے، وہ انہیں اپنے برابر کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اس کامیابی کا راز یہی تھا کہ اس نے اپنا قد کاٹ، چالاکی اور چکر بازی سے بہت بڑھا لیا تھا کہ تنظیم کے باقی لوگ اس کے سامنے بونے نظر آئیں۔ اسے اس بات کا پتہ تو لگانا ہی تھا کہ ان کی صفوں میں کون سا غدار گھس آیا ہے، لیکن اس کی کام کرنے کی بھی اپنی ترجیحات تھیں۔ سب سے پہلے اسے ان سیاسی بونوں کا خاتمہ کرنا تھا جو مستقبل میں اس کے لیے چیلنج بن سکتے تھے۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ نجی محافل میں بھی پرویز بھائی کی آواز اس کے سامنے کچھ زیادہ ہی بلند ہونے لگی تھی، اور یہ کوئی نیک شگون نہیں تھا، نہ اس کے لیے نہ تنظیم کے لیے۔ جہاں تک رخسانہ کا تعلق تھا، دنیا کی کوئی طاقت اس کی وفاداریوں کو نہیں بدل سکتی تھی، اور نہ ہی کوئی اسے رخسانہ سے گمراہ کر سکتا تھا۔ اگر غدار رخسانہ تھی تو پھر تنظیم کو تباہ ہی ہو جانا چاہیے تھا، اس نے سوچا۔ اس کا شیطانی ذہن بڑی تیزی سے چل رہا تھا، جلد ہی وہ ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ میں خود دیکھوں گا اس معاملے کو، رخسانہ تم بھی خیال رکھا کرو اور اپنی آنکھیں کھلی رکھو، کچھ بھی ممکن ہے۔ اور ہاں، پرویز بھائی تنظیم کے بڑے ہیں، ان کی عزت کرنا ہوگی سب کو، اس نے رخسانہ کی طرف گردن گھما کر کہا۔ پرویز بھائی کی گردن اکڑ گئی، لیکن رخسانہ بابا صاحب کی رگ رگ سے واقف تھی، وہ اس فکرے کا مطلب بخوبی جانتی تھی۔ بابا صاحب نے اس کے راستے کا کانٹا صاف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جو حکم بابا صاحب، اس نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے کہا۔ پرویز بھائی تلاش جاری رہنی چاہیے، عارف میاں تم بھی آنکھیں اور کان کھلے رکھا کرو۔ بابا صاحب اب ان سے مخاطب تھا۔ ٹھیک ہے بابا صاحب، آئندہ آپ کو کبھی کوئی ایسی اطلاع نہیں ملے گی۔ عارف میاں، جن کے کلیجے پر دھری چٹان اچانک اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی، اب اطمینان سے بات کرنے کے لائق ہو گئے تھے۔ اس نے دل میں نہ جانے اب تک کتنی مرتبہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا جس نے عارف میاں کو مکھن سے بال کی طرح آنے والے عذاب سے نکال کر الگ کر دیا تھا۔ یہ خدا کا ہی فضل تھا کہ پرویز بھائی کا خیال اس کی طرف نہیں گیا، حالانکہ تنظیم کے اکثر لوگوں کو اس کے ساتھ رخسانہ کے اچانک بڑھ جانے والے تعلقات کا علم تھا، اور وہ سب اس کی تائیں حسد بھی کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد شیطانوں کی یہ مجلس برخاست ہو گئی۔ پرویز بھائی بظاہر بھولے نہیں سما رہا تھا کہ اس کے سامنے بابا صاحب نے اس مرتبہ رخسانہ کی بے عزتی کر دی تھی۔ اب اسے یہ ثابت کرنا تھا کہ رخسانہ ہی دراصل انٹیلیجنس کی ایجنٹ بن کر بابا صاحب کا بیڑا غرق کرنے پر تلی ہے، اور یہی عزائم لے کر وہ یہاں سے جا رہا تھا۔ انسپکٹر فیروز اپنی گارڈ کے ساتھ مستعد تھا۔ ان لوگوں کو چند ماہ پہلے یہ خصوصی ذمہ داریاں تفویض کی گئی تھی جس پر کم از کم وہ خوش نہیں تھے، کیونکہ یہ خدمات بحری محافظ انجام دے ہی رہے تھے، اور اس علاقے میں تو بطور خاص نیوی کی انٹیلیجنس ایجنسی سرگرم رہتی تھی، لیکن شاید سیکیورٹی ڈبل کرنے کے لیے ان کی ایجنسی کو بھی اس کام پر لگا دیا گیا تھا۔ کچھ عرصے سے یہ خبریں عام تھی کہ ہمسایہ ممالک سے تکذیب کاری کے لیے جو اسلحہ اس شہر میں لایا جا رہا ہے وہ اسی سمندری راستے سے آتا ہے اور ساحلی علاقے سے پھر شہر میں تقسیم کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ یہ خبر بھی تھی کہ کچھ ملک دشمن عناصر اپنی شکاری لانچوں کے ذریعے دشمن کے ایجنٹ اور تنظیم کے تربیت یافتہ ورکروں کو جو بھارت سے واپس آتے تھے یہاں تک پہنچا دیتے تھے۔ مرکز کی طرف سے ایسی خبروں کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے یہ کارروائی کی گئی تھی، اور اب نیوی کے علاوہ دوسری سیکیورٹی ایجنسیوں کو بھی طویل ساحلی پٹی پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت جاری ہوئی تھی۔ اس ساحلی علاقے میں ماہی گیروں کی بستیاں آباد تھیں، اور وہ انہی سمندری راستوں سے گزر کر شکار کے لیے جاتے تھے۔ شام ڈھل چکی تھی، سمندر بظاہر پرسکون لیکن اپنے سینے میں ہزاروں طوفان سمیٹے بہہ رہا تھا۔ دور دور تک کسی لانچ کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید ماہی گیر گہرے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے چلے گئے تھے، اور اب ان کی واپسی صبح کے بعد ہی ہونے والی تھی۔ چاند کی آخری تاریکیوں کے سبب شام ڈھلے ہی چاروں طرف اندھیرا پھیلنے لگا تھا، اور انسپکٹر فیروز جیپ میں اپنے 4 مسلح نوجوانوں کے ساتھ ساحل کے ساتھ ساتھ گشت کر رہا تھا۔ ان
ان لوگوں نے جیپ ایک طرف کھڑی کر دی تھی اور اب ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تحد نگاہ سوائے پانی کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، پھر اندھیرے کی وہ طویل چادر جو آخر پانیوں کا حصہ بن جاتی تھی۔ میرے خیال سے یہیں رک جاتے ہیں۔ ابھی اس نے 2-3 گھونٹ چائے ہی پی جب اچانک جیپ میں نصب وائرلیس ریڈیو میں گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی۔ اس نے معمول کے مطابق ہی مائک ہاتھ میں پکڑ کر آواز موصول کرنے والا بٹن دبا دیا، لیکن دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کر ایک مرتبہ تو اس کے ہاتھوں سے چائے کا کپ گرتے گرتے رہ گیا۔ یہ ملک صاحب تھے، اس کی ایجنسی کا مقامی افسر اعلیٰ۔ آج تک اس نے ڈھنگ سے ملک صاحب کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ براہ راست اس سے مخاطب تھے۔ ایس پی صاحب ہیں، خاموش۔ اس نے مائک پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھیوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سب اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے تن گئے۔ پیٹرول 7 ہمارے ایک سورس نے تھوڑی دیر پہلے شمال کی سمت 8-9 کلومیٹر کی دوری پر مشتبہ نقل و حرکت نوٹ کی ہے۔ فوراً وہاں پہنچو اور حالات کا جائزہ لو، اور ہاں، وہاں پہنچتے ہی مجھے رپورٹ کرو، میں خود لائن پر موجود ہوں۔ خبردار، اگر کسی نے معمولی سی کوتاہی بھی کی، میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ شاباش، بڑی مستعدی سے، ہوشیاری سے۔ اگر ضرورت ہو تو فوراً مجھ سے رابطہ کرو اور جس قسم کی بھی مدد درکار ہو مجھے بتاؤ۔ اگر مزید فورس درکار ہے تو بھی میں نے 2 جیپوں کو سٹینڈ بائی کر دیا ہے۔ اوکے، وش یو آل دا بیسٹ، گو اہیڈ۔ ملک اختر نے حکم دے کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ کوئی خطرناک معاملہ ہے سر؟ ایس پی صاحب نے خود حکم دیا ہے تو ضرور کوئی اہم بات ہوگی، اس نے حوالدار سے کہا۔ چوکس ہو جاؤ، یہی موقع ہوتا ہے اپنے آپ دکھانے کا۔ بیوقوفوں، ایسے مواقع زندگی میں بار بار نہیں ملا کرتے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے۔ ہوشیاری سے بیٹھنا، اپنی گنیں چیک کر لو، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، ہم خود مجرموں کو پکڑ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو جیپ بڑھانے کا اشارہ کر دیا۔ اپنی روانگی کا سگنل اس نے کنٹرول روم کو دے کر بتایا تھا کہ ان کی اگلی منزل کون سی ہے۔ کنٹرول روم میں اس روز بطور خاص موجود ایس پی ملک اختر نے جب پیغام سنا تو وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ اس روز اس کے محکمے کے لوگ اپنے افسر اعلیٰ کی کارکردگی اور کام سے اس کی لگن دیکھ کر حیران ہی تو رہ گئے تھے۔ ملک اختر کی آمد اچانک، خلاف توقع اور چونکا دینے والی تھی۔ ملک اختر نے آتے ہی کنٹرول روم کا رخ کیا تھا، اس کے ساتھ ہی اس نے جیپوں کو ہنگامی حالت میں مدد کی اپیل پر روانہ ہونے کا سگنل دے دیا تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ ایس پی ملک اختر کو ضرور اپنے خصوصی ذرائع سے کوئی اطلاع ملی تھی، اور یہ اتنی اہم اطلاع تھی جس پر کارروائی کرنے کے لیے وہ خود یہاں آ گیا تھا۔ اب یہ خصوصی آپریشن اس کی کمان میں ہو رہا تھا۔ جیپ کی روانگی کے قریباً 5-7 منٹ بعد اس نے اپنے کمرے کا رخ اس ہدایت کے ساتھ کیا کہ دوسری طرف سے موصول ہونے والا ہر پیغام اس تک پہنچایا جائے۔ اس نے اپنے ماتحت عملے کے لیے پھر اپنی میز کے دراز میں دھرے ٹیلی فون میں سے ایک فون اٹھا کر اس پر ایک نمبر ملایا۔ دوسری طرف کال ملنے پر اس نے دکان کے مالک سیٹھ صاحب سے پیراشوٹ سے متعلق دریافت کیا کہ وہ سل کر تیار ہوا ہے یا نہیں۔ سر، کل تک مل جائے گا، دوسری طرف سے جواب ملا۔ بھائی سیٹھ صاحب، مجھے فوراً چاہیے، گو اہیڈ۔ اتنا کہہ کر اس نے اس طرح فون بند کر دیا جیسے اسے بروقت نہ تیار ہونے پر غصہ آ گیا ہو۔ ملک اختر کا پیغام جس سیٹھ صاحب نے موصول کیا تھا، یہ وہی ذات شریف تھی جو اس سے میناکشی کے بھائی کے روپ میں ملے تھے۔ آج وہ لوگ ملک اختر سے حق نمک وصول کرنے جا رہے تھے۔ اس طرح وہ اس کی وفاداریوں کا امتحان بھی لے رہے تھے اور اس بات کا جائزہ بھی کہ ان تلوں میں اتنا تیل ہے۔ جیسے ہی ملک کی طرف سے گو اہیڈ کا سگنل موصول ہوا، سیٹھ نے اپنا فون سے ایک اور نمبر پر یہی پیغام دے دیا۔ قریباً 10 منٹ بعد 4 مختلف ٹیلی فون نمبروں سے باری باری یہ پیغام ایک دوسرے تک پہنچانے کے بعد بالآخر سمندر میں موجود لانچ تک پہنچ گیا، جو ساحل سمندر سے قریباً 4-5 کلومیٹر کی دوری پر ڈاواں ڈول پانی میں انجن بند کیے کھڑی تھی۔ اس مضبوط لانچ کے کیپٹن کو جیسے ہی گو اہیڈ کا سگنل ملا، اس نے انجن روم کو پیغام منتقل کر دیا۔ اچانک ہی لانچ کے طاقتور انجن جگ اور وہ پانیوں میں تیرتی برق رفتاری سے ساحل کی طرف بڑھنے لگی۔ اندھیرے کی چادر کو چیرتی لانچ کے صرف انجن ہی ایسے تھے جن کا شور سنائی دے رہا تھا۔ اتنے گہرے اندھیرے میں بھی ان لوگوں نے تمام لائٹس آف کر دی تھیں۔ لسانی تنظیم کے ایک صوبائی وزیر کو مرکز کی طرف سے اپنے محکمے کی ایک سرکاری ویگن کو کسی بھی ہنگامی حکم پر روانگی کے لیے تیار رکھنے کی ہدایت کر دی گئی تھی، اور ان کی ہدایت پر لسانی تنظیم ہی کے اسی محکمے میں ایک افیسر نے اپنے بیٹے کی شادی کی درخواست دے کر محکمے سے کچھ دنوں کے لیے ویگن مستعار
مانگی تھی، جو اسے وزیر صاحب کا چہیتا افیسر ہونے کے ناطے فوری طور پر جاری ہو گئی۔ یہ افیسر، جو سرکاری ملازم تو برائے نام لیکن بابا صاحب کا غلام بطور خاص تھا، پہر سے ہی ویگن لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیا تھا۔ اس کا گھر ساحل سمندر سے کچھ فاصلے پر ایک جدید رہائشی کالونی میں واقع تھا۔ اس کے گھر پر پہلے ہی سے تنظیم کے 3 نوجوان موجود تھے۔ گھر پہنچتے ہی اس نے ویگن کی چابی ان نوجوانوں کے سرغنہ کو تھما دی اور خود اطمینان سے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ شام ڈھلنے کے بعد جب اسے اپنے سیلولر فون پر اگلی ہدایت ملی تو اس نے ویگن میں موجود نوجوانوں تک وہ ہدایت بابا صاحب کے حکم کی صورت میں پہنچا دی۔ اس حکم میں اس جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی جہاں سے انہیں مال وصول کر کے پرویز بھائی کے ہاں پہنچانا تھا۔ اس مال کی نوعیت کیا ہے، اسے کہاں سے لایا جا رہا ہے، لانے والے کون تھے، ان کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات ہی پیدا نہیں ہوتے تھے۔ انہیں تربیت ہی اس بات کی دی گئی تھی کہ جو حکم ملے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا ہے، خواہ اس راستے میں موت ہی آ جائے۔ یہ تینوں بھارتی انٹیلیجنس کے مختلف کیمپوں میں تربیت حاصل کر چکے تھے اور کسی بھی طرح کے ہنگامی حالات سے نپٹنے کا تجربہ بھی رکھتے تھے۔ تنظیم کی طرف سے ان لوگوں کو نہایت اہم مشن پر ہی روانہ کیا جاتا تھا اور انہیں عام کارکنوں سے بھی دوری رہنے کی تلقین کی جاتی تھی۔ ان لوگوں کو صرف کوڈ بتایا گیا تھا۔ یہ کوڈ وہ سوال کے جواب میں بتاتے جو مال لانے والوں پر ان کی شناخت آشکار کرتا، جس کے بعد سے بند پیٹیوں میں موجود مال ان کی ویگنوں میں لوڈ کرا دیا جاتا اور وہ ویگن کو مال سمیت پرویز بھائی کے پہلے سے طے شدہ اڈے پر پہنچا کر اپنی راہ لیتے۔ اس سلسلے میں تنظیم کے مجرمانہ ذہن اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ان تینوں میں سے کسی کو دوسرے کے صحیح نام کا بھی علم نہیں تھا۔ ان تینوں کا تعلق اس صوبے کے 3 مختلف شہروں سے تھا اور انہیں خصوصی مشن کے لیے بطور خاص اکٹھا کیا جاتا تھا۔ انہیں سختی سے اس بات کی ہدایت کی جاتی تھی کہ اپنی شناخت سے ایک دوسرے کو باخبر نہ ہونے دیں۔ وہ خود بھی جانتے تھے کہ رازداری ہی میں ان کی بقا کا راز مضمر ہے۔ انہوں نے ابھی تک ایک دوسرے کو سوائے اپنے جعلی ناموں کے اور کچھ نہیں بتایا تھا اور اب وہ ساحل سمندر کے کنارے اس مقام تک پہنچ گئے تھے جہاں رک کر انہیں مال کا انتظار کرنا تھا۔ انہیں وہاں پہنچے بمشکل چند منٹ ہی گزرے تھے جب سمندر کی طرف سے کسی لانچ کے انجن کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان میں سے ایک نے اپنے پاس موجود نائٹ ویژن رات کے اندھیرے میں دیکھنے والی دوربین سے سمندر کی طرف دیکھا اور مطمئن ہو کر گردن ہلا دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارے سے چوکس رہنے کی ہدایت کر دی تھی۔ اس کے دونوں ساتھیوں کے پاس براؤننگ پستول موجود تھے۔ انہوں نے پستول فائرنگ پوزیشن میں کیے اور ان ٹیلوں کی اوٹ میں پوزیشن سنبھالی جن کے ایک طرف انہوں نے اپنی ویگن کو چھپایا تھا۔ شاید یہ جگہ تنظیم نے بطور خاص ایسے کاموں کے لیے مختص کی تھی کیونکہ اس سمندر کے کنارے موجود پتھریلے پہاڑیوں میں ویگن کو چھپانے کے لیے خاص جگہ تھی اور اچانک کوئی مصیبت آ جانے کی صورت میں یہاں چھپ کر دفاع کرنا کسی حد تک ممکن تھا۔ ان کا تیسرا ساتھی ساحل کے نزدیک کھڑا ہو گیا۔ لانچ کے انجنوں کی آواز اب بڑھنے لگی تھی۔ پھر اندھیرے میں وہ سمندر کے سینے میں ایک رنگوں کی روشنیاں وقفے وقفے سے جلا کر آنے والوں کو اپنی موجودگی کا سگنل دیا اور قبیلے کے پیچھے پستول تھام کر بیٹھ گئے۔ لانچ آہستہ آہستہ اس جگہ پہنچ رہی تھی۔ اب اسے لانچ کے اگلے حصے میں کھڑا وہ شخص بھی دکھائی دینے لگا تھا جو اس طرح ٹارچ سے مختلف رنگوں کی روشنیاں منعکس کر رہا تھا۔ لانچ کے انجن بند ہو گئے تھے اور وہ کنارے سے آ لگی تھی۔ 3-4 سائے بڑی تیزی سے لانچ سے چھلانگیں لگا کر باہر آئے اور تیرتے ہوئے کنارے پر پہنچ گئے۔ لانچ وہی لنگر انداز ہو گئی۔ ویگن والا نوجوان اب ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان سب نے ایک دوسرے کی طرف پستول تان رکھے تھے اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ انہوں نے آپس میں کوڈ ورڈز کا تبادلہ کرنے کے بعد اس بات کا اطمینان نہیں کر لیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ ایک دوسرے کی شناخت سے مطمئن ہونے کے بعد اس کے دونوں ساتھی بھی ایک مخصوص اشارے پر وہاں پہنچ گئے۔ اب ان سب لوگوں نے مل کر لانچ سے لکڑی کی بڑی بڑی مضبوط پیٹیاں اتارنی اور ویگن میں منتقل کرنی شروع کر دیں۔ بمشکل 15 منٹ میں انہوں نے لانچ پر موجود پیٹیاں جن میں انتہائی خطرناک آتشی اسلحہ اور تخریب کاری کا سامان بند تھا ویگن میں منتقل کر دیں اور اپنی اپنی راہ لی۔ ویگن اپنی منزل کی طرف گامزن تھی جبکہ لانچ دوبارہ کھلے سمندر میں واپس جا رہی تھی اور اس میں سوار لسانی تنظیم کے دہشت گردوں نے اب لانچ کی بتیاں بھی روشن کر لی تھیں اور بڑے بڑے مچھلی پکڑنے کے جال بھی اس پر پھیلا دیے تھے۔ اس لانچ پر پہلے ہی سے شکار کردہ مچھلیاں موجود تھیں اور اب بادی النظر یہی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ماہی گیروں کی لانچ ہے جو سمندر میں مچھلیاں شکار کرنے کے لیے اب رات گئے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ دوسری طرف ویگن اسلحے سمیت ساحل سمندر پر موجود ایک اور ماڈرن آبادی والے ایک بنگلے پر پہنچ گئی تھی جہاں لسانی تنظیم کے گنڈے اس کے منتظر تھے۔ انہوں نے پلک جھپکتے مال وصول کر لیا۔ ویگن میں سوار 2 دہشت گرد یہاں اتر گئے جبکہ تیسرا ویگن سرکاری
افسر کی کوٹھی کی طرف لے گیا جہاں سے اس نے ویگن وصول کی تھی۔ سرکاری افیسر بے چینی سے ان کی بحفاظت واپسی کا منتظر تھا۔ اس نے ویگن دیکھ کر سکھ کا لمبا سانس لیا اور اپنے گھر کے لاؤنج میں ویگن کھڑی کر لی۔ تیسرے دہشت گرد کو اس نے ایک کار کی چابی تھما دی تھی جس پر سفر کر کے وہ یہاں تک آیا تھا اور اب اسی پر سفر کرتا اطمینان سے واپس جا رہا تھا۔ اسی طرح باقی دونوں ساتھی بھی اسی طرح الگ الگ گاڑیوں میں اپنے محفوظ ٹھکانوں پر پہنچ گئے تھے۔ تینوں کو اس کام کا کثیر معاوضہ پہلے ہی سے مل چکا تھا۔ ان کے محفوظ ٹھکانوں پر شراب اور شباب بونس کی صورت میں الگ سے ان کے لیے فراہم کر دیا گیا تھا۔